بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال آپ کا جواب شریعت کا میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں اپنا بھی حصہ ڈالیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے سوالوں کی طرف۔ حضرت، ہمارے پاس پہلا سوال امریکہ سے ہے کہ لائف انشورنس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، لائف انشورنس کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ نظریہ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ لائف انشورنس میں بعض چیزیں سود ہیں، بعض چیزیں جو ہیں وہ قمار ہیں جسے جوا کہتے ہیں، اور بعض ناجائز سکے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر آپ سود کو نہیں چھوڑتے تو گویا آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو۔ یعنی سود کو لینا یہ اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ پاک نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پہ، کھلانے والے پہ، سود کے رجسٹر کو لکھنے والے پہ، اور سود کے معاملے میں گواہی دینے والے پہ، آکلہ و موکلہ و شاہدہ وقات، مختلف اس طرح کے الفاظ آتے ہیں احادیث پاک میں۔ تو اس طرح سود سے بچنا چاہیے۔ اور سودی کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے یتخبطہ الشیطان من المس، کہ کل قیامت کے دربار میں، میدان محشر کے اندر، جب سودی اللہ رب العزت کے دربار میں آئے گا تو گویا یہ ایسا ہوگا جیسے دنیا میں کسی آدمی پر جن چڑھ جائے، دیو چڑھ جائے، پری کا سایہ آ جائے، کوئی چڑھیل اس پر آ جائے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا بتا رہا ہوں، کیا معاملات ہیں، یہ حالات ہوتے ہیں اس کے۔ تو فرمایا اسی طرح جو سودی آدمی ہے اس کی حالت کل قیامت میں ایسی ہوگی۔ اب قیامت کے اندر تو بندے کو جواب دینا ہے نا، اپنے معاملات بتانے ہیں کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، شب و روز کیسے گزارے ہیں، لیل و نہار کیسے گزارے ہیں، اپنی بود و باش کیسے رکھی ہے، طرز زندگی جسے ہم کہتے ہیں میرا لیونگ اسٹائل کیسا رہا ہے، میری لائف اسٹیٹس کیسا رہا ہے، اس کا ہم نے وہاں رپلائی کرنا ہے۔ تو اس وقت بندے کی حالت یہ ہو جائے کہ جن چڑھ جائے، دیو چڑھ جائے، اس کے اوپر کوئی پری آ جائے، کوئی اس کے اوپر چڑھیل آ جائے، اور وہ بیچارہ وہاں پریشان قسم کا ٹھہرا ہوا ہو، وہ 2 2 نے 4 کے بجائے 2 2 نے 6 کہہ رہا ہو، 6 اور 6 12 کے بجائے 6 اور 6 18 کہہ رہا ہو، اور یہ بیچارے کی حالت اور بالکل پاگل پنا سے اس کے اندر ہو، تو یہ حالت اس سودی کی ہوگی جو بندہ سود کھائے گا۔ اور اسی طرح جب لائف انشورنس آپ نے کر لی ہے تو آپ اس طرح کے سودی معاملات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر ایک دوسری چیز ہے، وہ ہے جسے کہتے ہیں جوا۔ جوا بھی قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ قرآن کریم کہتے ہیں جیسے شراب حرام ہے ویسے جوا حرام ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو چھوڑنا آپ کے اوپر لازم ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ رجس ہے، پلیتی ہے، اور اس پلیتی سے ہٹنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ۔ من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، تو یہ جوا ہے۔ تو جوا اور سود یہ دونوں لائف انشورنس پہ پائے جاتے ہیں، اسی لیے لائف انشورنس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ایڈ یہ بھی کر لیں کہ اگر کسی بندے نے لائف انشورنس کر لی ہے، جب لائف انشورنس اس نے کر لی ہے، اب بعد میں اس کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ کام تو ناجائز ہے، حرام ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اب میں ان کو پیسے دے بیٹھا، معاملات طے کر بیٹھا، تو اسے چاہیے یہ فوری طور پر معاہدہ ان سے ختم کرے۔ اچھا، جب معاہدہ ختم کرے گا تو اسے 2 طرح کے معاملات سے واسطہ پڑے گا، یا تو اس کو اپنا رأس المال ملے گا، یعنی اوریجنل جو اس کا اصل اماؤنٹ اور پیسہ تھا وہ ملے گا تو ٹھیک ہے، یا اس کو اس کے اوپر کچھ بڑھوتری ملے گی، یعنی کچھ اضافہ جسے پروفٹ کہتے ہیں ان کی زبان میں، وہ ملے گا۔ تو یہ جو پروفٹ ہے وہ سود ہے، تو سودی طریقے سے آپ کو حاصل ہوا ہے، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اصلی پیسہ لے لیں یا استعمال کر لیں جو آپ کا اپنا ہے، جو اس کے اوپر پروفٹ ہوا ہے، جو منافع آیا ہے، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں۔ اب آپ کہیں گے بغیر ثواب کی نیت کے صدقے کا مطلب
کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی نیت کرنے سے بندہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام، وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے کہ اس نے حرام مال کو حلال کہہ لیا ہے اور اس پر ثواب کی نیت. جیسے کوئی بندہ کسی کو شراب پلائے اور کہ مجھے زمزم کا ثواب ملا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح کوئی بندہ حرام مال کسی کو دے اور حرام مال دینے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ مجھے اس پر کوئی اجر ملا ہے تو اسلام سے باہر چلا جائے گا، اسی لیے وہ اس کو گناہ سمجھے. نمبر 2، جب گناہ سمجھے گا اور اس کو بغیر ثواب کی نیت کے آگے خرچ کرے گا تو یہ بندہ اسلام سے باہر جانے میں بچ جائے گا. اور اس کو گھر کا گند سمجھ کے نکالیں، اسے مساجد پہ نہ لگائیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی مسجد کے واش روم وغیرہ پہ لگا لیں، ایسا پیسہ مسجد کے واش روم پہ لگانا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس کا جو محل ہے وہ کسی غریب کی جگہ ہے، کسی غریب کو جا کر دے دیں، جو مستحق ہو اس کو جا کے دے دیں، لیکن اس پہ ثواب کی نیت نہ کہ اسے یہ بھی نہ کہ بھائی میرے لیے دعا کر لے، میں نے آپ کے ساتھ امداد کی ہے. نہ بابا، بلکہ دل سے اس بندے کا تھینک فل ہونا چاہیے کہ شکر ہے اس بندے نے ہمارا یہ حرام مال لے لیا ہے اور ہمیں اللہ پاک نے صاف فرما دیا ہے، اب رب چاہے تو جو معاملہ میرے ساتھ کرے، ہمیں اس پر ثواب کی نیت اور نیکی کی نیت نہیں کرنی چاہیے. جی جزاک اللہ حضرت. جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی جو لوگ ہیں ہمارے اس لائیو سیشن سے مستفید ہو سکیں. تو ہمارے پاس اگلا سوال ہے محمد عامر بھائی کا، رات کو کپڑے بدلنا کیا سنت ہے؟ رہنمائی فرما دیں. عامر بھائی، آپ کو بہت اچھا سوال ہے. اس بارے میں 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں. نمبر 1، رات کو کپڑے بدلنا سنت رسول ہے. نمبر 2، رات کو کپڑے بدلنا عادت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی 2 روایتیں ملتی ہیں. سبل الرشاد میں یہ موجود، سبل الہدى والرشاد میں موجود ہے. آپ اس پر روایات دیکھ سکتے ہیں کہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں کپڑے تبدیل فرماتے تھے، اور بعض روایتوں میں جی نہیں، دن والے کپڑے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات گزاری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ میری خالہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہے حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں اپنی خالہ کے گھر رہنے جاتا تھا. ایک رات اللہ کے رسول بھی اس گھر میں تھے اور میں بھی اسی گھر میں تھا اپنی خالہ کے پاس. تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے عمل کو نوٹ کیا. وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لباس کو تبدیل فرمایا، اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام بستر پر تشریف لے گئے. تو اس سے سمجھ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس بدلتے بھی ہیں. اب یہاں پر ایک بات مزید بھی آپ ایڈ فرما لیں، وہ یہ ہے کہ رات کا لباس بھی 2 طرح کا ہوگا. نمبر 1، وہ لباس ایسا ہو جو بندہ شرفاء کی مجلس میں جا کر عام بندہ پہننے میں شرم محسوس کرے، تو ایسے لباس میں آپ رات کو نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر لباس ایسا ہے جو آپ ہی کے دینی کے والے سوٹ ہیں، وہ آپ نے صرف رات کو نائٹ ڈریس کے لیے مختص کیا ہوا ہے، تو اس کے پہننے پر آپ آسانی سے جا کر نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کے معاملات بھی چل سکتے ہیں. لیکن اس کو سنت لازمی سمجھنا، دین کا حصہ سمجھنا اور اس پر اجر اور ثواب کی باتیں بتانا، اور جو رات کو دن والے کپڑے تبدیل نہ کرے اسے غلط کہنا یا گناہ گار گردانا، یہ غلط ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں شامل کر لیں، اور یہ عادت بندے کی ضرورت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آپ ضرورت محسوس فرماتے ہیں کہ رات کو کپڑے تبدیل کر لینے چاہیے تو آپ کر لیں. بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو بندہ رات کو تبدیل کر کے گھر میں پہن لیتا ہے، نائٹ ڈریس ہوتا ہے، نائٹی ہوتی ہے انسان کی، وہ باہر نہیں پہنتا. تو ایسے کپڑوں کے بارے میں آپ کے لیے گنجائش شریعت میں موجود ہے، آپ پہن سکتے ہیں. اور اس طرح کے کپڑے جو آپ صرف اپنے گھر کے لیے استعمال کریں تو میرے مطابق ویسے ہونے چاہیے، کہ حضور پاک علیہ السلام سے نہ بدلنا ثابت ہے تو کبھی نہ بھی بدلیں، لیکن کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلنا بھی ثابت ہے تو آپ کو اس پر بدل لینا میں یہ اس طرح پہ اجر ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادیہ ہے. جی جزاک اللہ حضرت. ہمارے پاس اگلا سوال حافظ محمد زین بھائی کا ہے، ہفتے والے دن مچھلی کھانا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں. حافظ محمد زین صاحب، آپ کے سوال میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. نمبر 1 کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا یہ بالکل جائز ہے، بالکل مشروع ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی کراہیت موجود نہیں ہے. نمبر 2، زین بھائی جو آپ کا سوال ہے نا، اس سوال کے پیچھے تہ منظر موجود ہے، جسے کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ، پس منظر، تہ منظر موجود ہے. وہ کیا ہے؟
قرآن کریم میں موجود ہے، یوم السبت کے تحت سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 میں موجود ہے کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانے میں بنی اسرائیل کی ایک قوم کو منع کیا گیا تھا۔ شاید آپ نے یہاں سے یہ بات لی ہے کہ جب ان کو منع کیا گیا تھا تو لہٰذا ہم ہفتے والے دن مچھلی نہ بھی کھائیں سیچرڈے کو، تو ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی برائی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ ایلہ بستی جو بحیرہ کلزم کے قریب تھی، ان کے چند لوگوں کو منع کیا گیا تھا کہ آپ یہ چیز چھوڑ دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے لیے بھی حکم ہے۔ ان لوگوں نے نہیں چھوڑی تھی تو بعد میں ان کی فجعلناها نکالا لما، آیت کریمہ کیسے فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ قرآن کریم نے ان کو جو عذاب میں مبتلا ہونے کی بات کی ہے نا، تو یہ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک بات مزید کر دیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 208 اٹھائیں نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا الشیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت کے پس منظر میں مثلا آپ ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن اٹھائیے، امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث استاد ذی المکرم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بھی اس پر اپنے ذخیرہ میں بات فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حضرات نے، مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر پر اس پر بہت کچھ لکھا ہے کہ ایک پارٹی مسلمان ہوئی، وہ گروپ جو مسلمان ہوا پہلے یہودی مذہب رکھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جن میں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سر فہرست ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ اونٹ کا گوشت کھانا موسیٰ علیہ السلام کی امت پر منع تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے مانتے تھے، لہٰذا ہم اگر اونٹ کا گوشت نہ کھائیں تو کیا نقصان ہے؟ تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں۔ حالانکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن نے اونٹنی کا دودھ نہیں پیا ہوتا، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن نے اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھایا ہوتا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے طے کر لیا کہ میں اس اونٹ کے گوشت کو استعمال نہیں کروں گا کیونکہ سابقہ شریعت میں منع تھا۔ یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہ آئی اور قرآن کریم کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہوئے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ کوئی بندہ امت محمدیہ میں رہ کر پچھلی امتوں کے مسائل کو اس طرح لے جو یہاں موجود نہ ہو اور اس کی ضرورت بھی نہ ہو، تو یہ خطوات الشیطان کی پیروی ہے اور اس سے منع کیا گیا۔ تو یہ رک گئے اور انہوں نے اونٹ کا گوشت بھی کھایا اور اونٹنی کا دودھ بھی استعمال فرمایا۔ تو یہاں اس صحابی پر بھی آپ اعتراض نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت شروع فرمائی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کا ٹائٹل ان کو عطا فرمایا، تو یہ سوچنے کے باوجود بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، تو کوئی صحابی پر کوئی نقطہ اٹھا کر کے جس نے ایسے سوچا تھا، بابا وہ تکمیل شریعت کے ایام تھے، ان دنوں میں شریعت مکمل ہو رہی تھی، نازل ہو رہی تھی، تو زیر تربیت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیات سنا دی، تو وہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے۔ اب ہمارے لیے اعتراضات کا حق باقی نہیں رہتا، وہ اب بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی وجہ سے ہفتے کے دن مچھلی کا مسئلہ بھی وہی تھا، تو ہفتے کے دن مچھلی کھانا بالکل جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایسی طرح کے خیالات جس میں ہم جامع بین الشریعتین بنے یا جامع بین الخیرین بنے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور یوں بھی کر لیں اور یوں بھی کر لیں، تو یہ اپنے پیٹ کی تشریحات ہیں، اور اپنے پیٹ کی تشریحات پہ عمل کرنے سے ہمیں شریعت روکتی ہے۔ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے جس پہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا۔ جزاک اللہ خیر حضرت۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے شفیق احمد بھائی کا، علماء کرام کی خدمت کرنا کیسا ہے؟ بھائی شفیق، اللہ پاک آپ پر شفیق رہے، بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا ہے۔ علماء کرام کی خدمت کرنا وقت کے نبی کے وارثین کی خدمت کرنا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم موجود ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء وان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حدیث پاک میں جامع ترمذی میں موجود ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ تو نبی کے وارث کی قدر آپ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ عام سا بندہ ہے، بلکہ یہ پیغمبر کا وارث ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک وارث ہوتا ہے، ایک مورث ہوتا ہے۔ وارث اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کا وارث بن رہا ہو، اور مورث اسے کہتے ہیں جو چیز چھوڑ کر جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا
نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، فرمایا ہم انبیاء کرام کی جماعت مالی نہ وارث بناتے ہیں نہ مالی وارث بنتے ہیں، بلکہ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، اور جو بندہ وارث بننا چاہے انما ورث العلم، وہ انبیاء کرام کا علم میں وارث بنے گا، اور جو بندہ اس علم کو اٹھا لے اس نے بہت بڑی خیر اٹھا لی۔ تو علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان پر اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے وقت کو خرچ کرنا، اپنی جو ہے نا باقی تگدو اور صلاحیتوں کو خرچ کرنا، یہ ایسے ہے جیسے وقت کے نبی پر نبوت کی موجودگی میں مال خرچ ہو رہا ہو، تو جب نبی موجود نہیں ہے تو نبی کے وارث پہ مال خرچ کرنا بھی نبی پہ خرچ کرنا۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب وقت کے پیغمبر موجود ہوں تو افضل وقت وہ ہے جو نبی کی خدمت میں صرف ہو جائے، افضل مال وہ ہے جو نبی کی ذات پہ خرچ ہو جائے، نبی کی بات پہ خرچ ہو جائے، نبی کے حکم پہ خرچ ہو جائے، نبی کے احکام پہ خرچ ہو جائے، نبوت کے منشا پہ خرچ ہو جائے، نبوت کی خواہش اور چاہت پہ خرچ ہو جائے، یہ افضل مال ہے، افضل وقت ہے۔ اور جب نبی موجود نہ ہو تو جو نبی کا وارث ہے، آپ نبی کے وارث پر مال خرچ کریں گے، یہ افضل صدقہ ہے، یہ افضل مال ہے۔ آپ نبی کے وارث پر وقت خرچ کریں گے، یہ ایک افضل وقت ہے کہ آپ نبی کے وارث پر خرچ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ خرچ تو دنیا میں کئی جگہ ہوتا ہے، لیکن نبوت کے وارث پر جو خرچ ہوگا وہ سب سے افضل جگہ خرچ ہو رہا ہے، سب سے بہتر جگہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ ایک عجیب بات پوچھتے ہیں کہ جی علماء پر ہم خرچ کرتے ہیں، مولوی تو دین کا مسئلہ بتاتا ہے، اسے فی سبیل اللہ بتانا چاہیے۔ تو میں نے کہا جی یہ کب ہے کہ مولوی نے فی سبیل اللہ مسئلہ نہیں بتایا؟ لیکن جو بندہ آپ کے لیے دن رات طے کر کے وقت نکال کے دین کے معاملات میں بیٹھا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس کی ضرورت کو تو پورا کریں نا، ہمیں چاہیے ہم اس کے معاملات کو پورا کریں۔ یہ میں علماء کے ساتھ محبت کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں میں علم کو زندہ رکھتا ہے، اور جو علماء سے نفرت رکھے نا، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کی نسل میں کبھی علم دین کی طاقت پیدا ہو جائے۔ علم دین بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں علم دنیا ہے نا، وہ دنیا کی ضرورت ہے، ہم اسکول کالج یونیورسٹیز لیول تک پڑھاتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کی ضرورت ہے۔ وہ علم اس وقت تک ہے جب تک آنکھ کھلی ہوئی یا آنکھ بند نہیں ہوئی، اور جب آنکھ بند ہو جائے نا پھر یہ علم دین ہے جو قبر کراس کر کے آپ پر ایصال ثواب پہنچا دیتا ہے، قبر کراس کر کے آخرت تک آپ پر ایصال ثواب پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائیں، اور اپنے اوقات کو، اپنے اموال کو، اپنی معاملات اور تگودو اور محنتوں کو علماء پر خرچ کریں۔ اس سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور اس سے آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔